أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. البتہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کی ضیافت کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے وہ کبھی جانا نہ چاہیں گے. یہ سورہ کہف کی 107 اور 108 نمبر کی آیت ہے. اس سے گزشتہ آیتوں میں نافرمانوں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ جنہوں نے منمانی زندگی گزاری اور دنیا ہی کو اپنا نصب العین بنا لیا تھا اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں. ان کی تنبیہ کی گئی پچھلی آیتوں میں اور ان کا ٹھکانہ بتایا گیا. ان کے لیے عذاب کی وعید سنائی گئی. اب ان آیتوں میں اہل ایمان کے لیے خوشخبری دی جا رہی ہے. ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اس کے ساتھ نیک عمل کیے تو پھر اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں. ان کو جنت کے باغات میں داخل فرمائیں گے. یہاں پر فردوس کا تذکرہ آیا ہے. فردوس بھی جنت ہی کا ایک دوسرا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب تم اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگو، کیونکہ فردوس بہت جنت کا اعلیٰ حصہ ہے اور اسی سے جو ہے جنت کی چشمے اور نہریں پھوٹتی ہیں. باغوں کو اس کی طرف منسوب کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ فردوس کا لفظ یہاں اس وسیع جنت کے لیے استعمال ہوا ہے جس میں بہت سے باغ ہوں گے. جنت کے تعلق سے جو فرمایا گیا وہ جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، سورہ آل عمران 4 پارے میں. جنت کی وسعت کے بارے میں اس کی چوڑائی کا تذکرہ فرماتے ہیں فرمایا کہ اس کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین و آسمان، یعنی زمین و آسمان کی تو اس کی چوڑائی ہے. یعنی اس جنت کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے جہاں پر جانے کے بعد جنتی اکتائیں گے نہیں اور کسی اور جگہ منتقل ہونے کی خواہش نہیں کریں گے. اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا، کیونکہ ہمیشگی انسان کو اکتاہٹ لا دیتی ہے. کہیں پر بھی دنیا کا کوئی بھی اچھے سے اچھا کام بھی اگر ہے، اچھے سے اچھی بہترین جگہ بھی ہے، آپ کی پسندیدہ بھی، کچھ دنوں کے بعد اکتاہٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے اس سے. لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغول فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، سورہ یاسین 23 پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل جنت وہاں پر مزے میں ہوں گے، میووں میں ہوں گے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تختوں پر، سایوں میں، اور مشغول ہوں گے. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے جنت میں ماحول بنا کر رکھیں گے کہ لوگ وہاں پر کبھی بھی اکتائیں گے نہیں، بلکہ پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ اور مسرت اور شادمانی کے ساتھ وہاں لطف اندوز ہوں گے. وہاں کی جو نعمتیں ہیں اس کو حاصل کر رہے ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ وہیں پر رہیں گے. قرآن و سنت کی تصریحات سے جنت کا جو تصور قائم ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کی وسعت آسمانوں اور زمین کی وسعت کی طرح ہے. اس میں درجوں کی بلندی ایسے ہے جیسے تارے جو نہایت بلندی پر نظر آتے ہیں. ظاہر بات ہے دنیا میں بھی درجات ہیں. انسان جس قدر محنت کرتا ہے اس کو اس کا درجہ ملتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ناانصافی ہوتی ہے، یہاں پر ظلم زیادتی بھی ہوتی ہے، لیکن وہاں پر قیامت میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ انسان جس قدر محنت یہاں پر کر کا جائے گا اور اس کو ویسے ہی درجے وہاں پر ملیں گے. ہزاروں ہزاروں درجات ہوں گے وہاں پر. ایک درجے سے دوسرے درجے کا فرق اتنا ہوگا جیسے زمین و آسمان کا. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور جیسے تارے جو نہایت بلندی پر نظر آتے ہیں، گویا جنت بجائے خود ایک وسیع عالم ہے اور اہل ایمان کی کوئی آرزو اور طلب ایسی نہ ہوگی جو وہاں پوری نہ ہو. فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف میں
کہ وہاں پر یہ ہوگا، سورہ زخرف میں فرمایا کہ جو تمہارا جی چاہے گا وہاں پر وہ تم کو دے دیا جائے گا، جو تم مانگو گے تم کو دے دیا جائے گا، تمہاری آنکھوں کا سرور اور لطف، تمہاری جس چیز میں جو ہے تم کو حاصل ہوگا وہ ساری چیزیں تمہارے لیے وہاں پر مہیا ہو جائے گی۔ تو جنت کا یہ تصور قرآن پیش کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو محنتیں کر رہے ہیں، جو ایمان لا کر عمل صالح اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، تو پھر ان کے لیے بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر تیار کر کے رکھ دی ہے۔ قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ کہو اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے گا قبل اس کے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہو، اگرچہ کہ ہم اس جیسے اور سمندر کا اضافہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی دلائل اور براہین اور اللہ تعالیٰ کا علم محیط، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی ثنائی اور اس کے کمالات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ کس قدر عجیب و غریب ہے۔ عجائبات کی قدرت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، کوئی تصور نہیں کر سکتا عجائبات کا، اس کی حکمتوں کا، ان کی کرشموں کا۔ وہ کلمات الہی میں سے چند ایک باتیں ہیں جو غور و فکر اور سبق آموزی کے لیے پیش کر دی گئی ہے، ورنہ اس کی باتیں اتنی ہیں کہ ضبط تحریر میں لایا ہی نہیں جا سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے ضبط تحریر میں لانے، اس کو لکھنے کے لیے سمندروں کے بقدر روشنائی بھی اس کے لیے کافی نہیں ہے، اور ساری دنیا کے درختوں کو اگر قلم بنا دیا جائے تو وہ سارے قلم گھر جائیں، سارے سمندر سیاہی بننے کے باوجود وہ سیاہی ختم ہو جائے، اور جس سے دیگر سمندروں کو بھی لا کر اس کی سیاہی بنا دی جائے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، لیکن میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے بلکہ بالکل حقیقت ہے۔ اگر ایک ذرے کی جو ہے خصوصیات پر ایک مقالہ لکھا جا سکتا ہے تو پھر اس کائنات پر لکھنے کے لیے کتنے دفتر درکار ہوں گے۔ اس سے جو بات ذہن نشین کرانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عظمت، اس کے علم کی وسعت اور اس کے قدرت و حکمت کے کرشموں کے بے انتہا ہونا، اللہ کی عظمت کے اس تصور سے توحید کی راہیں روشن ہوتی ہے۔ جب انسان کسی کے بارے میں جانتا ہے، اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس کی تعریف اس کو مل جاتی ہے کہ اس کے کیا کیا کارنامے ہیں، تو پھر وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کی عظمت کرنے لگتا ہے۔ یہی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جانو، اس کی صنائی، اس کی کاریگری اور اس کی کائنات میں پھیلی ہوئی جو چیزیں ہیں، جو عجائبات قدرت ہے، جو کرشمے ہیں، اس پر غور و فکر کرو تو پھر اللہ تعالیٰ کی توحید تم کو سمجھ میں آ جائے گی، جس کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو گے، کسی اور کو اس کا شریک نہیں کرو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اور آخرت کا یقین پیدا ہو جائے اس کے بعد کہ واقعی میں ایک دن آنے والا ہے۔ یہ اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو عطا فرمائی ہے، اس کے بارے میں ایک دن پوچھ گچھ ہونے والی ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ یہ سورہ کہف کی سب سے آخری آیت ہے۔ کہو میں تم ہی جیسا ایک بشر ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، تو جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس میں کچھ باتوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ میں ایک انسان ہوں، میں ایک بشر ہوں تم جیسا، لیکن تم جیسا کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے برابر۔ میرے میں اور تم میں جو فرق ہے، جو امتیاز ہے، وہ یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، لیکن بشری تقاضوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو میں اور تم برابر ہیں۔ میرے میں بھی انسانی تقاضے ہیں، انسانوں کی جو ضروریات ہیں، وہ ضروریات کی تکمیل مجھے بھی کرنی پڑتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ایک طبقہ جو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر اور انسان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس کے بارے میں بتایا، اس کی صراحت فرما دی کہ وہ تعویلات اور بے اصل روایتوں کا سہارا لے کر آپ کو معفوف البشر انسان سے بڑھ کر ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس بات میں عار محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو بشر کہا جائے، حالانکہ اس سے آپ کی شان کا اظہار ہوتا ہے کہ ایک بشر کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا، اس کو اشرف مقام حاصل ہو گیا جو دوسرے انسانوں سے اس کو ممتاز کرتا ہے۔ انسان ہی کو اللہ تعالیٰ نے موجود ملائکہ بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو۔ انسان کا مرتبہ بہت بڑا ہوا ہے دیگر مخلوقات کے بارے میں، اشرف المخلوقات اس کو کہہ دیا گیا، افضل المخلوقات کہہ دیا گیا۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خاکی انسان تو کمزور ہے اور کمتر ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے، یہ اس کا عقیدہ غلط ہے، تصور غلط ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف بنایا۔ تو یہاں پر سب سے پہلے اس بات کی وضاحت اور صراحت کر دی گئی آپ ہی کی زبانی کہ میں بھی ایک انسان ہوں، تو مجھے انسان سے ہٹ کر مت سمجھو۔ ہاں، مجھے وحی کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، کہ وحی میں سب سے پہلی بات جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، یہ کہا کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، انما الہکم الہ واحد۔ توحید کی بات سمجھائی گئی، عبادت کسی اور کی نہیں سوائے اللہ کی جانی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے میں تمہیں بہت سی چیزوں سے باخبر کرتا ہوں، جو چیزیں غیب میں ہیں، غیب کی خبریں تمہیں بتلاتا ہوں، اور پچھلی قوموں کے جو گزرے ہوئے واقعات ہیں ان کے بارے میں تمہیں مطلع کرتا ہوں۔ اور اس صورت میں جو چیزوں کے بارے میں تم نے مجھ سے سوال کیا تھا، اصحاب کہف کے بارے میں اور ذوالقرنین کے بارے میں، یہ مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ یہ سارے واقعات میں نے تم کو سنائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے گزرے ہوئے ہزاروں سال پرانے واقعات من وعین سناتے تھے، جیسے ابھی نظروں کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے یہاں پر۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے ان سے کہہ دیا جا رہا ہے کہ بے شک میں انسان ہوں، لیکن مجھ پر وحی کی جاتی ہے، یہ وحی ہی کی وجہ سے میں تم کو یہ ساری باتیں بتاتا ہوں۔ اور اس میں یہ بات سب سے اہم ترین ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے، کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ اور پھر فرما دیا گیا کہ جو یہ توقع رکھتا ہے، یہ امید رکھتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو، یعنی تو وہ امید اس کی ایسی ہونی چاہیے کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو پھر اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوششیں تو ہونی چاہیے۔ جب اگر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ میرے رب سے میری ملاقات ہے، وہاں پر جواب دہی ہوگی اور مجھ سے میرا رب سوال کرے گا، تو اس کے بارے میں پھر اس کو کوشش کرنی چاہیے۔ جو یہ آخرت کے بارے میں یہ سمجھ رہا ہے اس کو یقین ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيًا، پھر اس کے لیے اس جیسی کوشش کرنی ہی چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف معلوم تو ہے، پتہ ہے، لیکن کوشش کچھ نہیں ہو رہی ہے، جیسا کہ عام طور پر آج لوگ کرتے ہیں۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور مومن ہونا ضروری ہے۔ تو سایہ یعنی کوشش کیسی ہونی چاہیے؟ عمل صالح ہونی چاہیے، عین سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ہمیں بتایا ہے بالکل ویسا ہی ہونا چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، فرمایا یہاں پر بھی جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے آخر میں کہ جو یہ یقین رکھتا ہو کہ میرے رب سے ملاقات ایک دن ضرور ہے، تو پھر اس کو جو ہے ظاہر بات ہے اس کے لیے محنتیں کرنی چاہیے، تیاری کرنی چاہیے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اور بالکل سب سے آخر میں آیت کی اور سورت کے آخری حصے میں فرما دیا گیا کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک و ساجدار مت بناؤ۔ تو اگر آپ دیکھیں تو زبردست پیغام ہے اس آیت میں، اس آخری آیت میں پورے ایمان کو سمو دیا گیا ہے۔ اس میں ایمان کیا ہے؟ ایمان کے 3 جز ہیں، اہم جز جو ہے، ایک تو عقیدہ توحید ہے، دوسرا عقیدہ رسالت ہے، تیسرا عقیدہ آخرت ہے۔ تو تینوں کو یہاں پر لا کر بتا دیا گیا۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید کو سمجھایا گیا کہ انما الہکم الہ واحد کہہ کر
کہ تمہارا رب اور جو معبود ہے وہ صرف ایک ہی ہے، اللہ، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اور آخر آیت کے آخری حصے میں بھی یہ فرمایا گیا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، تم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے اس کے اختیارات میں، اس کے کام کاج میں۔ اور پھر عقید آخرت کو سمجھایا گیا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ کہہ کر، یعنی جو عقید آخرت پر یقین رکھتا ہو، جو یہ سمجھتا ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے اور رب کی روبرو حاضری ہے، ایک دن آنے والا ہے جسے قیامت کا دن کہا جاتا ہے، اس دن سب کو جمع کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا عمل کیے تھے۔ تو جس کو یقین ہوگا تو وہ آخرت کا یقین، عقید آخرت اس میں بتایا گیا۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اور عقید رسالت، یعنی جو اچھا عمل کرے، چاہے کہ اس کو اچھا عمل کرنا چاہیے اگر اس پر یقین رکھتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ رسالت، عقید رسالت، نبیوں کو اللہ تعالیٰ کس لیے بھیجا کرتے تھے؟ یہی وجہ تھی کہ لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف بلائے، عمل کر کے دکھلائے کہ تم کو ایسا ہی عمل کرنا ہے، نمونے کے طور پر بھیجا جاتا ہے۔ لیکن لوگوں نے نبیوں کو کچھ الگ ہی سمجھ لیا، رسالت کے اصل جو ہے اس کو سمجھا ہی نہیں کہ رسالت کا مطلب کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو کیوں بھیجا کرتے تھے؟ انہی کی عبادت شروع کر دی گئی، نبیوں کے ساتھ اللہ جیسا معاملہ کرنا شروع کر دیے لوگ، حالانکہ عبادت اور اطاعت میں فرق ہے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے جائز ہے، کسی اور کے لیے نہیں، جبکہ اطاعت شریعت کے دائرے میں رہ کر انسانوں کی بھی کی جا سکتی ہے۔ اور رسول کی اطاعت تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں بار بار قرآن میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر تو دین پر چلنا نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، لیکن عبادت نہیں کی جا سکتی، عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے، بلکہ یہ تو شرک ہے۔ اس کے تعلق سے کئی ایک احادیث جو ہے اس سلسلے میں ملتی ہے۔ ایک حدیث مسند احمد کی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے شرک اصغر کے بارے میں ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے کہ تم میں شرک اصغر آ جائے گا۔ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ وہ ریا عبادتوں میں عبادتوں میں کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ آیت کے بالکل آخری حصے میں جو آیا اس سے یہ مطلب ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شرک اصغر یعنی تمہاری عبادتوں میں ریا اور نمود و نمائش اور دکھاوا، لوگوں کو خوش کرنے کا جو پہلو ہے اس سے میں ڈرتا ہوں، کیونکہ وہ اگر کوئی کرے گا تو اس کی عبادت غارت ہو جائے گی، اس کو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ایسی عبادت کی، ایسی ملاوٹ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہ فرما دیا گیا۔ اور کئی ایک احادیث اس سلسلے میں ملتی ہے۔ ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر جس کو روایت کرتے ہیں، جو نیک عمل لوگوں کو جو ہے دکھانے کے لیے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، یعنی نہ اس کو صرف عزت نہیں دیتے بلکہ ذلیل کر دیتے ہیں، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں یہ نیک عمل کر کے لوگوں کے سامنے بڑا بن جاؤں۔ اور ایک حدیث جس میں صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دریافت کیا کہ اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے اور اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف اور مدح کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں کیا انہیں تصور ہونا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ایک مومن کے لیے نق بشارت ہے کہ وہ اپنے آپ نہیں چاہ رہا ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے، کوئی مدح کرے، لیکن وہ نیک عمل کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کر رہا ہے، اس کی قبولیت کی نشانی ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جو نیک عمل جو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پاس جو ہے وہ مقبول ہے، اس لیے وہ اپنے بندوں کی زبانوں پر اس کی بات لا دیے اور اس کی تعریف لوگ کر رہے ہیں تو اس کے لیے نقد بشارت ہے۔ فرمایا لیکن کوئی یہ نہ چاہے کہ میں یہ اچھا عمل کر رہا ہوں، لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگ دیکھ کر تعریف کرنا چاہیے اور میری بڑائی کو تسلیم کرنا چاہیے، اگر کہ یہ سوچ رہا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ غارت ہو گیا اس کا سارا کام، اس کے عمل سے اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ ایک حدیث میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بہقی کی روایت ہے شعب الایمان میں، کہ کوئی اگر اچھا عمل کرتا ہے لیکن دکھاوا کرتا ہے لوگوں کو تو بروز قیامت جو جزا و سزا ہونے والی ہوگی، فیصلے ہو رہے ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ تم نے جو عمل کیے تھے اور جس کے لیے کیے تھے جاؤ وہاں پر جا کر دیکھو تمہیں کیا دے سکتے ہیں، وہ وہاں پر جا کر انہی سے لے لو، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ یعنی جو کوئی عمل کر کے
لوگوں کو دکھاتا ہے، جیسا کہ دنیا میں آج اکثریت ایسی ہی ہو گئی بدقسمتی سے، یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس کی تعریفیں کریں اور اس کو دیکھیں اور اس کی بڑائی تسلیم کریں۔ تو اس کے تعلق سے بالکل واضح فرما دیا بہقی کی حدیث میں کہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ قیامت میں جب جزا و سزا ملنے والی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس سے بالکل واضح فرما دیں گے کہ جاؤ تم وہیں پر جاؤ جس کو تم نے یہ دکھانے کی کوشش کی تھی، اور دیکھو کہ تمہارے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں، تم کو اس کی جزا دے سکتے ہیں تو لے لو، جا کر ان سے، میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ملاوٹ پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو خالص چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے خالصتاً اس کی عبادت ہونی چاہیے، کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ عمل تمہارا جو ہے عمل صالح ہونا چاہیے، یعنی عین سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ بدعتوں کا جو رواج ہے اس سے باز آ جانا چاہیے، کیونکہ بدعت اور شرک یہ اعمال کو حبط کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے سوچ لینا چاہیے کہ جو کام ہمیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جو عین سنت کے مطابق ہے، بالکل ویسا ہی کرنا، اس میں ذرا بھی کمی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا، یہ تصور ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ پچھلے ایک رکوع میں جو ہے وہ تمام لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے جو دنیا کی زندگی ہی کو مقصود بنا لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی کی کامیابیاں، یہی کی خوشحالیاں سب کچھ ہے، اور اسی میں مگن اور اسی میں جو جدوجہد کرتے رہتے ہیں، کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بے فکر ہو کر اور آخرت سے بے نیاز ہو کر جو ہے زندگی گزارتے ہیں، اور یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عین سنت کے مطابق اگر کام کریں گے تو پھر بچ جائیں گے، اور اگر اس کے علاوہ ادھر سے ادھر ہٹیں گے اور دنیا کو مقصود بنا کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ لو کہ یہاں کی جو ساری چیزیں ہیں وہ ختم ہو جانے والی ہیں، اس کو یہیں پر چھوڑ کر جانا ہے، یہاں سے کوئی اس کو لے کر نہیں جا سکتا۔ یہاں سے لے کر جانے والی جو باقیات صالحات ہے، اس سے پہلے اس کا تذکرہ آ چکا ہے، جو نیکیاں ہیں، جو نیک عمل ہیں، وہ تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اس لیے تم اس کی لیے فکر کرنا چاہیے، تم کو یہاں پر جو نعمتیں دی گئی ہے اس کی شکر گزاری کے جذبے کے طور پر تم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے، کیونکہ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تم آزاد نہیں ہو، خود مختار نہیں ہو، تم جانور نہیں ہو، بے عقل نہیں ہو، تم کو شعور دے کر بھیجا گیا ہے، تو تم ایک ذمہ دار انسان کی حیثیت سے دنیا میں زندگی گزارو اور یہ سمجھو کہ مجھے یہاں پر کیوں بھیجا گیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کس انداز میں محنت کرنی چاہیے، اسی انداز میں محنت کرو۔ اگر غلط انداز میں محنت کرو گے تو ساری زندگی کے اعمال رائے کا چلے جائیں گے، یہ بتا دیا گیا۔ زندگی بھر لوگ محنت کرتے رہتے ہیں لیکن اپنے انداز میں من مانی زندگی اگر گزارو گے تو پھر وہ کامیابی تم کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو کامیابی کی باتیں یہاں پر ان آیتوں میں بتائی گئی ہے، جو اللہ کو راضی کر کے یہاں سے آئے گا تو پھر اس کے لیے جنت اور اس کی ساری نعمتیں تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔